ہر مصنف، ہر فنکار اس لیے تخلیق کرتا ہے کیونکہ وہ احساس رکھتا ہے۔ رؤوف نے بھی لکھنا اس لیے شروع کیا کیونکہ وہ حساس تھا۔ رؤوف خالد پاکستان کے ان فنکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم تینوں شعبوں میں ایک مضبوط اور باوقار شناخت قائم کی۔ جب بھی آپ محنت کر کے کوئی پروگرام دیں گے، وہ بھلے میوزک کا پروگرام ہو، وہ کوئی اچھا ٹاک شو ہو، وہ کوئی اچھی ڈاکومنٹری ہو، وہ کوئی اچھا ڈرامہ ہو، لوگ دیکھیں گے۔ رؤوف خالد 19 دسمبر 1957 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ خالد کی پیدائش جو ہے پشاور کی ہے، اور یہ لوگ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ ارلی ایجوکیشن بھی ان کی جو ہے وہ پشاور کی ہی ہے۔ بے انتہا ملنسار آدمی، میں کئی حوالوں سے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے کو ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ وہ آدمی مڈل کلاس کا تھا، اور اس نے اس بات کو کبھی اپنے لیے باعث شرمندگی نہیں بنایا۔ یہ اس کا فخر تھا کہ وہ مڈل کلاس کا لڑکا ہے کہ جس نے 100% اپنی محنت اور اپنے ٹیلنٹ سے اپنی جگہ بنائی ہے۔ تعلیمی قابلیت اس کی اتنی تھی کہ اس نے پاکستان کے مقابلے کا امتحان بڑے اعزاز سے پاس کیا۔ اس کے دماغ میں پروردگار نے اتنا ہنر رکھا تھا کہ وہ اسلامیہ کالج کا ابھی اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ ڈرامہ لکھ بھی رہا تھا، ڈائریکٹ بھی کر رہا تھا۔ ان کی سوچ مجھے بڑی الگ لگتی تھی، اور وہ میرے اوپر بھی انفلوئنس آیا ہے اس چیز سے، مطلب وہ بڑے ویژنری سے تھے۔ طالب علمی کے دور میں ہی ان کی شخصیت ادب اور تحریر کی جانب مائل تھی۔ انہوں نے اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور سے تعلیم حاصل کی اور اسی زمانے میں ریڈیو پاکستان پشاور کے لیے لکھنا شروع کیا۔ اپنا پہلا ریڈیو شو تھا وہ آئی تھنک انہوں نے 19 سال کے عمر میں کیا تھا، دیٹ واز ڈیورنگ ہز یونیورسٹی۔ اسلامیہ کالج کے بعد دین ہی وینٹ ٹو دا مرچنٹ نیوی کچھ عرصے کے لیے، لیکن وہاں ہی واز ناٹ ہیپی، اور وہ چھوڑ کے آگے، ان کے والد صاحب بہت ناراض تھے اس بات پہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا یہ نہیں ہے کیریئر، میں بی اے کر کے سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر بی اے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سی ایس ایس کے ایگزام کی تیاری بھی کی، اور فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کلیئرڈ اٹ۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد رؤوف خالد نے پہلے مرچنٹ نیوی میں ملازمت اختیار کی، اور بعد ازاں مقابلے کا امتحان پاس کر کے بیوروکریسی میں خدمات سر انجام دیں۔ ان کا تعلق جو ہے وہ 10th کامن سے ہے۔ کسٹمز گروپ میں وہ ان کا سلیکشن ہوا، پروین شاکر صاحبہ، وہ اور وہ خالد دونوں بیچ میٹ تھے، اور دونوں کا تعلق کسٹمز گروپ سے تھا۔ بطور سابق سروس مین اور سرکاری افسر، انہوں نے زندگی کا گہرا مشاہدہ کیا، جس کی جھلک ان کے ڈراموں اور کرداروں میں واضح طور پر نظر آئی۔ صبر، کمپیشن اور وزڈم، یہ تین میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے سب سے پرومیننٹ کوالٹیز تھیں۔ شروع سے ہی آئی تھنک واز ویری کریٹیو۔ تو مجھے بتاتے تھے کہ میں بچپن میں مٹی سے چیزیں بناتا تھا، مطلب انہوں نے کبھی پروفیشنل جو کسی نے ان کو نہیں سکھایا، جیسے پینٹنگ وہ خود ہی انہوں نے سیکھی، ہی نیور ٹوک اینی کلاسز اور اینی تھنگ۔ اسی طرح کافی ساری جو رائٹنگ ہے سب کچھ، اٹ آل کیم ٹو ہیم۔ تو جیسے میرا اب یہ ماننا ہے کہ کریٹیوٹی از سم تھنگ از کہ جو آپ کو کوئی سکھا نہیں سکتا، یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو آپ میں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے دی گئی ہوتی ہیں۔ 1988 اور 89 میں رؤوف خالد نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بطور ڈرامہ نگار سنگل پلے اور مختصر ڈرامہ سیریز لکھی، جو پی ٹی وی پشاور اور کوئٹہ سینٹر سے نشر ہوئی۔ پہلا پلے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ پشاور جو ٹیلی ویژن ہے اس وقت کرتا تھا پروڈکشن، ڈرامے بنتے تھے اس زمانے میں، تو ان کے لیے بھی انہوں نے لکھا، اس کے لیے بھی لکھا، ریڈیو پاکستان کے لیے بھی لکھا۔ پھر جو ایز این اے سی کسٹمز جو پہلا جو جیسے آپ نے کہا مدار، وہ نارکوٹکس کے حوالے سے تھا اور کوئٹہ سے تھا۔ رؤوف خالد کے تخلیقی سفر کا آغاز فن سے نہیں بلکہ احساس ذمہ داری سے ہوا، اور اس نے فن کو پیشہ اس وقت بنایا جب وہ یہ سمجھ گیا
کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ ابتدائی تخلیقات سماجی شعور اور حساس موضوعات پر مبنی تھیں۔ جو پولیٹیکل انٹلیکٹ رؤف کا تھا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سوچنے والا ذہن تھا۔ یہ بہت کم لوگوں کو پروردگار عالم ایسا دیدہ بینا دیتا ہے کہ وہ دیوار کے پار دیکھ سکیں۔ رؤف ہیڈ دیٹ ایبلٹی۔ وہ بہت خوبصورت منظرنامے دیکھتے تھے، چونکہ بنیادی طور پہ ڈائریکٹر تھا نا، اور ڈرامہ وہ لکھنے والا بھی تھا، تو وہ منظر سوچتا تھا، اور یہ اس کے کمال تھا کہ وہ اس منظر کو زندگی بھی دینا چاہتا تھا۔ ایک قوم کو چاہیے ہوتی ڈائریکشن۔ لیڈر کا کام ہم لوگ جب کرتے ہیں ٹی وی ڈرامہ یا فلم یا ادھر پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹر کیا ہوتا ہے، مطلب وہ پوری کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈائریکشن دیں، ان کو خواب دیں، اور پھر ان کو اس خواب کی طرف لے کے چلیں، یہ بھی نہیں کہ صرف خواب کی باتیں کریں۔ کوئٹہ کے میں جب تھے تو تبھی ہماری شادی بھی انہی دنوں میں ہوئی when خالد واز posted in کوئٹہ۔ اس کے بعد خالد کی بھی پوسٹنگ ہوئی لاہور، کچھ عرصے تک وہ اے سی کسٹمز جو ہمارا ہے یہ بھاگا بارڈر وہ رہے، اور ساتھ میں پھر جو سمبڑیال کا ڈرائی پورٹ ہے وہاں پہ بھی ڈوئل ان کے چارجز تھے، تو 2-3 دن ہم لاہور رہتے تھے اور 2-3 دن ہم سیالکوٹ چلے جاتے تھے۔ 1990 میں ہم یہاں آئے، اور پھر اس کے بعد خالد نے کوئی فیلڈ پوسٹنگ نہیں لی۔ وہ کہتے تھے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں یہ چیزیں، تو فیلڈ کا پھر کام ایسا ہے کہ وہ اس میں بندہ نہیں ٹائم نکال سکتا ان چیزوں کے لیے۔ تو جب تک انہوں نے اپنی نوکری چھوڑی نہیں تو ہم اسلام آباد میں ہی رہے۔ 1991 میں انہوں نے 52 اقساط پر مشتمل کامیڈی سیریز گیسٹ ہاؤس تحریر کی، جو کہ غیر معمولی مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی یادگار تخلیقات میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ آدمی بڑا خطرناک ہے، ڈینجرس مین۔ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ جی کچھ نہیں ہو رہا جی، یہ آپ کو پتہ ہے نا مارلو برانڈو کا پتر ایسے ہی ایکشن کرتا رہتا ہے، ڈے بس، اور کیا ہے۔ ایک بہت یہ جو کامیڈی پلے ہے اور بہت وہ ہٹ ہوا، اسی سے یہ کریکٹر بنا ریمبو گیسٹ ہاؤس کے نام سے۔ اس کے کریکٹرز جو کنسیو کیے وہ خالد نے کیے۔ سٹارٹ میں سارا اسکرپٹ وغیرہ خالد خود لکھتے تھے، کافی جتنے وہ کریکٹرز ہیں وہ آج تک ان کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ پھر اینڈ میں آ کے تو چھوڑ دیا انہوں نے، کہا بس میں، پھر وہ اور لوگوں نے بھی ان کریکٹرز کو لے کے اسکرپٹ لکھنے شروع کر دیے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے والد صاحب ایک آئیڈیلسٹ ہیں اور ان کا مورل کمپس بہت اسٹرانگ تھا۔ تو ان دنوں میں یہ ایک انجسٹس ہو رہی تھی آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر، تو اس میں ہی فیلٹ سالیڈیرٹی، کشمیریوں کے ساتھ ان کو ایک کمپیشن تھا، ان کی اسٹرگلز، ان کی مشکلات انہوں نے دیکھی، تو ہی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، اسی طرح بڑے ہوتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں جو باقی لوگ اٹیمپٹ نہیں کر سکتے۔ کشمیر پہ کون اٹیمپٹ کرتا تھا؟ ڈرتے تھے۔ 1995 میں رؤف خالد نے سپر ہٹ ڈرامہ انگار وادی پیش کیا، جس میں وہ مصنف، ہدایت کار، پروڈیوسر اور اداکار چاروں حیثیتوں میں سامنے آئے۔ اندر ایئر کو اطلاع کرو۔ بٹالین انگار وادی سے پہلے بہت ساری ریسرچ جو ہے اس میں انوالو تھی، اور یہ فیکٹ بیسڈ چیزیں تھیں زیادہ تر جو دکھائی گئیں۔ لکھنے لکھانے کی حد تک تو ٹھیک تھا، بٹ میں خود بھی اس فیور میں نہیں تھی کہ اس میں ایز اے ایکٹر کام کیا جائے۔ تو کیونکہ آئی بلانگ ٹو اے سید فیملی، تو ویسے ہی میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے مذہبی شخصیت بھی تھے، تو مجھے یہی ڈر تھا کہ وہ بہت ناراض ہوں گے اس کے اوپر۔ لیکن خالد نے ہی اس کو ایک طریقہ آتا تھا لوگوں کو کنونس کرنے کا، تو ان کو کہا کہ یہ تو کشمیر کاز کے لیے ہے اور کشمیر کے لیے، اور یہ مجھے اس میں کام نہیں کرنے دیتی۔ تو پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں، تم کیوں اس کو روک رہی ہو، کہ یہ تو ایک بڑا اچھا کام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ جو ایکسیپٹیبلٹی تھی، جس کا جو میرا ڈر تھا، فیملی کا جو خوف تھا، وہ اس نے خود ہی ٹیکل کر لیا۔ لیکن پھر الٹیمیٹلی آئی ایکسیپٹیڈ اٹ، لیکن آئی واز ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ۔
جب انگار وادی پاپولر ہوا تھا تو پھر ہمیں فیل ہوا کہ ہماری لائف میں کوئی چینج آیا ہے اور ہم ایک ورلڈ ٹرپ پہ گئے تھے. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑی میموری ہے کیونکہ اس سے پہلے مطلب ہم نہیں گئے تھے باہر اس طرح, اور وہ پھر مطلب بابا کا پہلا جو سکسیس تھا وہ فیملی کو ٹرپ پہ لے کے گئے تھے. کہ بچپن میں جب آپ یہ سارے سیٹس وغیرہ دیکھتے ہیں اور اپنے والد صاحب کو ایز اے ہیرو دیکھتے ہیں آن دا اسکرین, تو خود بھی دل چاہتا ہے کہ یار میں جب بڑا ہو جاؤں تو میں بھی اس طرح ہونا چاہتا ہوں. وہ پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو رؤوف خالد صاحب ہیں, آپ فین ہیں ان کے؟ تو پھر ہمیں ان کو تھوڑا بتانا ہوتا ہے, نہیں ہم بیٹے ہیں ان کے. تو وہ کبھی کبھی اسی صرف اس بات پہ سننے کیونکہ ان کی اتنا ایک بڑا نام ہے, اتنا ٹرسٹ ہے, اتنا لیگسی ہے, اس بیسس پہ ہمیں پروجیکٹس بھی مل جاتے ہیں. رسپانسبلٹی بہت طریقے سے ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ ایک تو ایک لیگسی کی وجہ سے آپ پہ لوگ ایک ٹرسٹ ڈال رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو فلفل دیٹ ٹرسٹ. 1998 میں انہوں نے 27 اقساط پر مشتمل ڈرامہ سیریل لاگ بنایا اور بطور اداکار اور ہدایت کار اپنے کام کا لوہا منوایا. آپ پاکستان ٹیلی ویژن سے اگر گیسٹ ہاؤس کو نکالتے ہیں, آپ پاکستان ٹیلی ویژن سے اگر انگار وادی کو نکالتے ہیں, آپ پاکستان سے اگر لاگ کو نکالتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے, تو مجھے بتلائیے کہ آپ کے دامن میں بچتا کیا ہے اسلام آباد مرکز سے. اسلام آباد ٹیلی ویژن میں اگر کریٹیوٹی کی آگ بھری ہے تو رؤوف بھائی نے بھری ہے. جیسے انگار وادی تو ہے جو ہے اس کی موسٹلی مجھے اسکریننگز یاد ہے, میں دیکھتا تھا ٹی وی پہ, اور اس کے بعد جو انہوں نے ڈرامہ بنایا تھا لاگ, تو اس میں مجھے کبھی کبھی لے کے جاتے تھے سیٹس پہ, اور کبھی کبھی سیٹس ہمارے گھر میں بھی آ جاتے تھے. جیسے اب کوئی انڈور شاٹ ہوا تو اس دن میں لوکیشن اسکاؤٹنگ میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ رہا ہے تو ہم اپنے گھر میں بھی کہیں ڈرائنگ روم میں یا ایسی لوکیشن پہ سین سیٹ اپ کر کے وہ شوٹ کر لیتے تھے. پھر میں جب میں چھوٹی بھی تھی, میں بڑی ہو رہی تھی, تو تب بھی ہمارے گھر میں اکثر شوٹنگز ہوتی تھیں, اور سارے ایکٹرز بیٹھ کے مطلب ہم نے افطاریاں بھی کی ہیں اس طرح زمین پہ بیٹھ کے دسترخوان کے اوپر. تو مطلب ہمارے گھر میں یہ چیز چل رہی ہوتی تھی, کبھی کوئی شوٹنگ ہو رہی ہے. ایز اے ڈائریکٹر, حالانکہ وہ ان کی فرسٹ وہ تھی پروجیکٹ تھا, تو ہی واز ایکسلنٹ. یہی لفظ میں استعمال کروں گی کیونکہ پہلے اٹیمپٹ میں اتنی اچھی جو ہے پروڈکشن دینا, اور وہ بہت مائنوٹ ڈیٹیلز میں جاتے تھے, لکھنا, چھوٹے نوٹس بنانا, چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں جانا, اور خاص کر کے جو ریکی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں اس پہ بہت انہوں نے ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کیا. پھر کریکٹرز کو لکھنے میں وہ کہانی اس لیے نہیں سناتا تھا کہ ناظر مطمئن ہو جائے, وہ اس لیے سناتا تھا کہ ناظر بے چین ہو جائے. ٹی وی کے لیے وہ ایک بہت ویلیبل ایسٹ تھے, کانٹینٹ ان کے لیے بہت اچھا بناتے تھے, اور آن دی ادر سائڈ ایک ہیومن اور سوشل اسپیکٹ بھی تھا. ہی واز اے ویری گڈ پرسن ٹو ورک ود. جو پروفیشنلی ان کے ساتھ جو کام کرتے تھے انہوں نے بہت تعریفیں کی ہیں مجھے ان کے بارے میں, ان کے مینرزمس کے بارے میں, ان کے اپروچ کے بارے میں. تو ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہی واز splendid colleague, very good person to work with. مطلب کہ وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کر سکتے تھے کسی بھی لیول پہ. He would find some way to connect with people, and I think because of that charismatic personality, maybe he was able to go outside of the, you know, the kind of stricter social norms that we had. رؤوف خالد ایک ایسے شخص تھے, شخصیت تھے کہ وہ صرف میرے ساتھ نہیں, جن کے ساتھ بھی ان کا ایک مرتبہ ہائے ہلو ہو چکا ہے تو وہ آخر وقت تک اسی طرح رہا. اگر پورے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایرا, اس زمانے کے ایرا کو میں گن لوں نا تو مشکل سے پورے پاکستان میں 4-5 بندے مل جائیں گے. تو رؤوف خالد ان 4-5 لوگوں میں سے تھا. 2003 میں رؤوف خالد نے اپنی پہلی فلم لاج ریلیز کی. کون ہو تم؟ تم سے مطلب؟ بتاؤ نہیں تو تمہارا خون کر دوں گا.
میرے خون کا انتقام یہ پہاڑ لے گا. تو تم پہاڑی ہو. سریش یہ میرا مہمان ہے. تو یہ تمہارا مہمان ہے ہیں؟ نور علی دنیا کا کوئی کام مضبوط ارادے اور پختہ یقین کو مات نہیں دے سکتا. جی ٹھیک ہے, یاد رکھنا بہادری اور بے وقوفی میں بہت فرق ہوتا ہے. بہادر انسان بغیر سوچے سمجھے کبھی اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلتا, اور بہادر انسان کبھی ظالم بھی نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں, وہ وقت ان کے لیے شاید تیار نہیں ہوتا. تو وہ جو اس کی سوچ تھی, جو وہ کرنا چاہتے تھے, انفارچونیٹلی پاکستان میں شاید اس کا فلم کے حوالے سے وہ نہیں تھا, وہ مارکیٹ نہیں تھی, تو وہ اتنی کوئی سکسیس نہیں رہی. حالانکہ بہت اچھے اس کے لیرکس تھے, گانے بہت اچھے تھے, اسکرپٹ بھی بہت اچھا تھا, ایک ہسٹوریکل اسپیکٹ پہ تھا جو آپ کو پتہ ہے فقیر آف اے پی کی کہانی ہے, اس پہ بیسڈ تھا, لیکن اٹ ڈڈنٹ ڈو ویل. اگرچہ یہ فلم باکس آفس پر نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکی, مگر فنی اعتبار سے اسے بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی. لاج نے 12 بولان ایوارڈز, 14 گریجویٹ ایوارڈز, 4 نیشنل فلم ایوارڈز اور لکس اسٹائل ایوارڈز اپنے نام کیے. ایک فلم بنائی ہے, اس کو 14 ایوارڈ ملے ہیں. گریجویٹ ایوارڈ اس کو ملا ہے, لکس اسٹائل ایوارڈ اس کو ملا ہے, نیشنل فلم ایوارڈ اس کو ملا ہے ایک فلم کو. اس کو یہ ایک خود اعتمادی تھی, کانفیڈنس, کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اور جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ ٹھیک ہی ہے. دس واز رؤوف خالد. اپنے راستے پہ چلتے تھے, وہ نہیں دیکھتے تھے کہ اور بندہ کیا کر رہا ہے. ایون کہ اگر کوئی ان کو کہتا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ اس سوسائٹی میں نہیں چل سکتا, تو وہ دکھا کے کرتے تھے, وہ کیئر نہیں کرتے تھے کہ دوسرا مجھے کیا کہہ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر بھی اکثر وہ, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اسٹبرنس ہے, لیکن شاید ایک وہ ڈفرینس ہے کہ مطلب میں وہ چیز کرنا چاہتی ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. مطلب آپ. اس کے علاوہ رؤوف خالد نے پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزازات پرائڈ آف پرفارمنس اور کشمیر میڈل بھی حاصل کیے. ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملا تھا, جو کہ پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے کسی بھی آرٹسٹ کے لیے. لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے اچیومنٹس تو کی جو لسٹ ہے وہ تو بالکل اس طرح کے اینڈ لیس ہے. شاعری بھی کرتے تھے, پینٹنگ بھی کرتے تھے, اور پینٹنگ میں بھی اسکلپچر بھی بناتے تھے. میرا اور ان کا مطلب پینٹنگ اور آرٹ میں کافی اوور لیپ ہوتا تھا. وہ ہماری پینٹنگ میں مطلب بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے. کبھی آ کے وہ خود ٹھیک کرنے کے چکر میں خراب بھی کرتے تھے پینٹنگز, تو ہم اس پہ اپسیٹ ہوتے تھے, لیکن وہ سکھا رہے ہوتے تھے ہمیں. ان کی پینٹنگز کی ایگزیبیشنز بھی ہوئی ہوئی ہیں ابراڈ ان ویسٹرن نیشنز ایز ویل. رؤوف خالد ایک مصور بھی تھے. ان کی پینٹنگز امریکہ کے ورلڈ فائن آرٹ گیلری نیو یارک اور یونان کی اوما آرٹ گیلری میں نمائش کے لیے پیش کی گئیں. وہ بے انتہا اچھا پینٹر تھا. ابھی بھی پاکستان کی قومی اسمبلی میں, پارلیمنٹ ہاؤس میں, اس کی ایک بے انتہا خوبصورت پینٹنگ جو بے انتہا سمبولک ہے, کہ جہاں ہاتھ ہیں جو کبوتروں کے طرز کے ہیں اور ان کے ساتھ زنجیریں لٹک رہی ہیں. حلقہ زنجیر میں زبان رکھنے کی جیسی سوچ اس کینوس پہ اس کی ہے ویسی کسی کی نہ ہو. اس کا کمپوزیشن کچھ اس طرح کہ وہ بہت سارے ہاتھ ہیں اور ہاتھوں پہ زنجیریں لگی ہوئی ہیں, اور جب آپ ایک دفعہ دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے یہ ہاتھ اور زنجیریں ہیں, لیکن جب آپ کلوزلی دیکھتے ہو تو وہ پرندے بھی ہوتے ہیں. تو وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ایک اسٹرگل اور فریڈم والی پینٹنگ ہے. جو معاشرے پہ کرٹیسزمز تھے یا پھر جو ان کی اپنی جو ویلیوز تھے وہ ڈیفینیٹلی آپ ان کی پینٹنگز میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. پینٹنگ, اسکیچنگ, اسکلپٹنگ, تھیٹر, پرفارمنس, ایکٹنگ, رائٹنگ, پھر آپ اس طرف آ جائیں میڈیا کی طرف, اس میں بھی رائٹنگ, اس میں بھی ڈائریکٹنگ. تو وہ ہر ایک چیز کو انہوں نے ایک طریقے سے ماسٹر کیا ہوا تھا. یعنی آپ رؤوف خالد کی پوری کیریئر دیکھیں نا, اس نے کیا نہیں کیا. ایز اے رائٹر ہی پرووڈ اٹ, ایز این ایکٹر ہی پرووڈ اٹ, ایز اے ڈائریکٹر ہی پرووڈ اٹ. 2007 میں رؤوف خالد نے لوک ورثہ شکرپڑیاں اسلام آباد میں کالج
آف ٹی وی اینڈ فلم ڈائریکشن قائم کیا، جہاں وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلچرل اسٹڈیز کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ جس چیز کا آپ کا پتہ نہ ہو آپ بالکل ہی اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیں گے جب آپ لوگوں کے سامنے جائیں گے۔ So it's always good to select a topic whenever you are selecting for public speaking which is close to your heart. اس شخص نے مجھے یہ احساس دلایا کہ جب تم پر پروردگار عالم کرم کر دے تو پھر اب اس کرم کو بانٹو۔ سو نتیجتاً انسٹیٹیوٹ آف کلچرل اسٹڈیز میں جو ایسا کام اس آدمی نے شروع کیا وہ خیبر پختونخوا کے دور افتادہ ضلعوں سے، انتہائی پسماندہ گاؤں سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈھونڈ کے لاتا تھا، اسکالرشپ دلواتا تھا، اسلام آباد میں رکھتا تھا، اور اس کے بعد میں کیا، توثیق کیا، خواجہ صاحب کیا، اور افتخار عارف صاحب کیا، اور کیسے کیسے ادبی اور پروفیشنل لوگوں کو کی پوری ایک وہ فیکلٹی بنا دیتا تھا جو صبح و شام ان بچوں کی گرومنگ کرے۔ وہ تھا کہ یار اس ملک میں مختلف کلچرز ہیں، اس کو کسی طریقے سے اکٹھا کرنا ہے اور لوگوں کو دکھانا ہے کہ یار یہ بھی ہمارا ہے۔ تو اس لیے اس کا نام اگر آپ کو یاد ہو رکھا تھا نیکسٹ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلچرل اسٹڈیز۔ نیکسٹ شروع جب کیا، خالی ہوئی اکیڈمی کے برآمدے میں بیٹھے ہیں، مشکل دن تھے، یقین کریں مشکل دن تھے، اور ہم 4-5 لوگ روبی صاحب کے ساتھ اور میڈم روبینہ کے ساتھ تھے۔ کافی ایک آئیڈیل مائنڈ سیٹ تھا کہ پاکستان کا ایک پوٹینشل ہے جو فلفل ہونا چاہیے، ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے، انٹیلیجنس بھی بہت ہے۔ بابا کا ایک ویژن تھا، یہ جو نالج ہے، جو یہ پیار ہے آرٹس کے لیے، یہ پاس آن کیا جائے اگلے جنریشن پہ۔ تو اسی بیسس پہ انہوں نے یہ ایک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلچرل اسٹڈیز۔ چونکہ ان کو شوق بھی تھا آرٹ اور کلچر کی فروغ کا، تو نیشنل جو ہمارا لوک ورثہ ہے، انہوں نے ایڈورٹائز کیا کہ یہ اس کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو خالد نے اس میں اپلائی کیا ہے، وہ کانٹریکٹ ان کو مل گیا۔ تو لوک ورثہ کی جو اس وقت اس کے میوزیمز اور اس کے کرافٹ بازار کی فروغ میں خالد کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور پھر اسی کے اندر جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلچرل اسٹڈیز، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ نہ صرف اسکلز بلکہ جو ہمارے ڈائنگ آرٹس اینڈ کرافٹس ہیں ان کو ریوائیو کیا جائے۔ انہوں نے پائونیئرنگ کی تھی اس کام میں آف اسٹیبلشنگ کلچرل اینڈ آرٹسٹک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ان پاکستان۔ I really want to be very sure before I take up something۔ دیکھیں یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہیں، پھر وہ اگر آپ کے ساتھ بات ہی یہ ہو رہی ہے کہ جی ہم نے قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہم نے انفارمیشن دینی ہے، ہم نے ایون اپنے لیڈرز کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے تھرو اے پروگرام۔ میں بھی ان کے ساتھ اس میں شامل تھی کہ جو آپ کا پرفارمنگ آرٹس ہے، جو آپ کی ویژول آرٹس ہیں، یہ آپ کی سوسائٹی کے پریشر والز ہیں، کیونکہ جو اس کے تھرو ایکسپریشن، لکھنے میں، کچھ بنانے میں، آپ اپنا وہ جو ایکسپریشن ہے نا اس کو آپ ایک شیپ دیتے ہیں۔ جو زندگی سے میں نے چاہا میں نے کیا۔ پچھلے دنوں when I was leaving my son in Nottingham، وہ اکیلے چھوڑ رہا تھا ان کو میں، تو میں نے ان کو کچھ بڑی تقریر نہیں کی، میں نے کہا promise me my son that you will be a great man۔ تو اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا کہ I'll be a great man۔ میں نے کہا then follow your heart۔ وہ بہت زیادہ انکریج کرتے تھے، اور وہ دیکھتے تھے کہ آپ میں جو چیز ہے، آپ کو جس چیز میں انٹرسٹ ہو رہا ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ انکریج کرتے تھے، پش کرتے تھے۔ فار ایگزامپل ایک دن آپ نے کہا کہ مجھے اس ہابی میں دلچسپی ہے، تو اگلے دن بابا نے سارا سامان اٹھا کے لے آتے تھے اس ہابی سے ریلیٹڈ۔ ہماری شادی 89 مارچ 89 میں، 3 بچے ہیں ہمارے، ایک بڑی ہماری بیٹی ہے سدرا، پھر ایک بیٹا ہے حسن، پھر ایک آفٹر 6 years then we had سلیمان۔ بس یہ تینوں بچوں میں میرے خیال میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم تینوں کو ایک پیار ہے آف دا کریٹیو آرٹس۔ مجھے ویسے شوق ہے میڈیا کا، تو فلمیں بنانا، ساتھ میں آرٹسٹک شوقس بھی ہیں، پینٹنگ وغیرہ کرنا۔ آج تک میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی گیت میں،
کسی پروگرام میں, کسی ڈاکیومنٹری میں اس خوبصورتی اور اس گداز دل کے ساتھ کہانی بیان نہیں کی گئی جو رؤوف کے سب سے چھوٹے بیٹے سلیمان نے, جو اس وقت محض فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوگا, اس کی بنائی ہوئی جو کیریکیچر ڈاکیومنٹری ہے. اگر میں کوئی ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے ہیں جو کہ میں نے کوئی کریٹیو کام نہیں کیا تو پھر مجھے نیند نہیں آ رہی ہوتی. ویسے 4 بجے تھے لیکن صبح ہو گئی تھی اس ٹائم پہ, تو میری بھی شاید سورج سے ہی آنکھ کھل گئی تھی. تو میں نیچے گیا تو بابا پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ لیپ ٹاپ پہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ مجھے بس ایک آئیڈیا آیا تھا لیٹے ہوئے تو میں وہ لکھ رہا ہوں. والد صاحب سے میں نے کافی زیادہ انسپریشنز لیے ہیں. میری کافی ہابیز اور ٹیلنٹس ہیں جو میں نے ان سے انہیریٹ کیا ہے. ون آف دوز از رائٹنگ. لکھنے کا میں بہت شوقین ہوں, اور ادر دین دیٹ پینٹنگ کا بھی مجھے بہت شوق ہے. بچپن میں آئل پینٹنگ کرتا تھا جیسے میرے والد صاحب کرتے تھے, وہی میں امیٹیٹ کر کے کینوس پہ آئل پینٹس پہ لگاتا تھا. سدرا بھی پینٹ کرتی ہے, سدرا بھی لکھتی ہے. رائٹنگ میں مطلب مجھے بھی شوق ہے تو اس میں مجھے بہت زیادہ وہ انکریج کرتے تھے. I do write some short stories and I also write my diary or just on a website like blogging. کمپنی میرے بچوں نے بنائی ہے, وہ انہوں نے اپنے والد کو ٹریبیوٹ اس پہ کے طور پہ اس کا نام آرکا رکھا ہے. تو آرکا اسٹینڈس فار ARKA, عبدالرؤوف خالد ایڈورٹائزنگ. تو ان کی جو لیگسی ہے ہم اسی کو, انہوں نے جو ایک لیگسی بلڈ کی, ہم اسی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. بچوں کے ساتھ بہت پیار, بہت محبت. اگر میں بھی کبھی ڈانٹوں تو ناراض ہوتے تھے, بٹ ہی نیو بچوں کو کہ کہاں بچوں کو لمٹ کرنا ہے. آئی ڈو تھنک کہ وہ کافی پروگریسو تھے اپنے ٹائم کے لیے. اس ٹائم پہ بھی میری اور بابا کی اکثر کوئی ڈیبیٹ ہوتی تھی فیمنزم پہ, کیونکہ کچھ چیزیں تھیں جو وہ بہت چاہتے تھے میرے لیے, جس طرح شادی کرنا یا جو لڑکی کا ایک رول ہے سوسائٹی میں, وہ میرے لیے وہ چاہتے تھے کہ میری اچھی زندگی ہو. لیکن پھر بھی مطلب وہ مجھے انکریج کرتے تھے ایجوکیشن کے لیے, کچھ ایسی چیزوں کے لیے جو آئی تھنک آج بھی ماں باپ تھوڑے ڈر کے کریں, لیکن ان نے مجھے اسٹرانگ کیا, ان نے مجھے پش کیا, اور اس لیے پھر میں آگے اپنے لائف میں سکسیزفل آئی. لیکن کچھ چیزوں میں مطلب ہماری ڈبیٹ ہوتی تھی فیمنزم. مطلب میں بابا کو کوئی چیز, کوئی جینڈر ایشو اٹھا کے میں ان کے سامنے لاتی تھی تو پھر ہم اس پہ تھوڑا سا جھگڑا کرتے تھے. بٹ فار دیٹ ٹائم آئی ڈو تھنک ہی واز ویری ویری پروگریسو. دوستی بھی پریکٹس کرتے تھے, اسٹرکٹنس بھی پریکٹس کرتے تھے, اپنا وزڈم شیئر کرتے تھے. ہی واز اے مینٹور. پوری زندگی میں مجھے بابا سے ایک مرتبہ بھی ڈانٹ نہیں پڑی. تو میں نے نہ ان کا کبھی غصہ دیکھا ہے. وہ ہمیشہ سے بہت ایک پیشنٹ قسم کے پیرنٹ تھے. جالی سی پرسنالٹی تھی ان کی. ہی لائک ٹو کیپ تھنگز لائٹ ہارٹیڈ. ہر والد صاحب گھر میں مطلب ہنسی مذاق کا ان کا کافی شوق ہوتا ہے. بہت چل سے تھے, بہت ہنستے تھے, بہت جوکس بھی مارتے تھے, تو ہنساتے تھے, ہمیں امبیرس بھی کرتے تھے. اچھا مذاق کی بات اگر کی جائے, اتنے سیریس آدمی کا وہ رخ, گیسٹ ہاؤس آئی تھنک شاید کسی نے نہ دیکھا ہو, اور اس کے پہلے 13 ایپیسوڈز آپ نے لکھے. ہاں اچھا, میں جو تھا نا اپنے دوستوں کے ساتھ, اب بھی میں ابھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کامیڈین ہوں. جو میرے بڑے کلوز دوست ہیں, میرے جو کزنس ہیں, ان سب کے لیے میں ابھی بھی کامیڈین ہوں, اور گپ شپ کرتے ہیں ہم. نہیں, میرے خیال سے بابا اسٹرکٹ بالکل بھی نہیں تھے, لیکن بڑا مطلب جوائفل ان کا رویہ ہوتا تھا. مطلب ہم ہنستے تھے, کھیلتے تھے, اکثر کبھی ڈانس بھی کرتے تھے. ایک کوئی ان نے برٹنی اسپیئرس کی ویڈیو لائے تھے CD میں, میوزک ویڈیوز تھی اس میں, تو ہم مل کے اس پہ ڈانس کرتے تھے. اس نے مجھے کبھی پوچھا نہیں کہ تم کہاں تھی, کدھر گئی تھی, کیا کیا, کتنے پیسے خرچ کیے, کبھی بھی یہ اس نے مجھ سے نہیں پوچھا. اور ہی واز این ایکسلنٹ فادر, بہت اچھے باپ کا ان کا رہا ہے, جتنا عرصہ رہا ہے, بچوں کو ٹائم دینا اور کوالٹی ٹائم دینا. مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے گھر میں کوئی چیز مانگی اور مجھے نہیں ملی ہو, تو اس طرح میں بہت زیادہ پریویلیج تھی. لیکن ہم اتنی چیزیں نہیں مانگتے تھے. مطلب مجھے انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا کہ چیزوں میں یا کپڑوں میں, مجھے زیادہ ایکسپیرینس اور مطلب بابا کے ساتھ ٹائم گزارنے کا بہت شوق ہوتا تھا.
24 نومبر 2011 کو رؤوف خالد لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے M2 موٹر وے پر شیخوپورہ کے قریب ایک ٹریفک حادثے میں 53 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ایک تو یہ اتنا سڈن تھا نا کہ چلے کوئی انسان ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس واقعے کے کوئی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم دونوں کی فون پہ بات ہوئی، تو اسی وقت آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ یہ، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے تھرو یہ ضرور بتایا جائے کہ سینسٹائزیشن ہونی چاہیے ہمارے سب لوگوں کی۔ تو ڈرائیور نے مجھے کہا کہ باجی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آئی کالڈ ہم آن ہز موبائل، تو وہ رنگ جا رہی تھی، تو میرے تو ذہن میں یہی تھا نا کہ ابھی فون اٹھا لے گا، فون اٹھایا لیکن کسی اور نے اٹھایا، اور وہ شاید میرے خیال میں ہماری موٹر وے پولیس سے کوئی تھے۔ تو میں نے کہا یہ کہتے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں ان کی بیگم مسز بول رہی ہوں۔ تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ سو دیٹ واز ناٹ دا وے ٹو ٹیل می ایز ٹو واٹ ہیڈ ہیپن۔ تو مشکل تھا بس، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ہمت بھی دے دیتا ہے اور صبر بھی دے دیتا ہے۔ بٹ آئی ہیڈ ٹو اسٹے اسٹرانگ، آئی ہیڈ ٹو اسٹے اسٹرانگ فار مائی چلڈرن، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے سامنے کمزور نہیں پڑنا تھا، اور بچوں کے سامنے اس لیے میں نے بہت کوشش کی، اگر میں روتی بھی تھی تو تب جب بچے سو جاتے تھے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہونے سے پہلے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور جب ہوتا ہے تو آپ کے دماغ میں ایک قیامت بن جاتی ہے کہ اب بس میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ود اے لاٹ آف پیشنس، صبر کے ساتھ، ڈیفیکلٹی کے ساتھ، لائف گوز آن، زندگی آگے جاتی رہتی ہے۔ آئی تھنک جو سب سے بڑی بات تھی میرے لیے کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر ایک باپ ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک چھتری قسم کی بن جاتی ہے جو آپ کو سیو کرتی ہے فرام ایوری تھنگ ایلس جو کچھ بھی ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے۔ تو جب بابا کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے بہت فیل ہوا کہ وہ جو میری سیفٹی، سیکیورٹی بلینکٹ تھا وہ ہٹ گیا ہے۔ تو کچھ عرصے تک میں ولنریبل رہی تھی، اور ایون کہ میں بڑی بیٹی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ بھائیوں کی بھی کچھ تھوڑی بہت ذمہ داری میرے اوپر ہے، لیکن اب شکر ہے کہ وہ چیز میں خود کر سکی ہوں، جو چیزیں آئی واز ایبل ٹو ڈو بابا کے ایبسنس میں شاید ان کے رہتے ہوئے بھی میں نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو آپ کی مطلب ایک آپ کے اوپر ایک سختی آ جاتی ہے تو آپ اس میں زیادہ گرو کرتے ہو۔ میرے خیال میں جب کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، میری ایک اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، جب بڑا بچہ پھر بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اوبویسلی آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بھی میچور ہوتی ہے، تو تب آپ کو ایکچولی آہستہ آہستہ فیل ہونے لگتا ہے کہ آپ کیا چیز مس کر رہے ہیں۔ اتنے سال ہو چکے ہیں وہ جو کہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن وہ ابھی بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمارا ساتھ دے۔ بہت مشکل ہے بینگ اے سنگل پیرنٹ، اور بہت میرا سلوٹ ہے ان سب ماؤں کو جو اکیلے جو ہے نا اپنے بچوں کی پرورش کرتی۔ مجھے لگتا ہے کہ امی کے اندر وہ چیزیں تھیں، وہ کوالٹی تھیں پہلے سے، جو کہ آپ کہہ لیں اسٹرینتھ کہہ لیں یا ایمبیشن کہہ لیں، انٹیلیجنس، لیکن بابا کے جانے کے بعد امی کو وہ ذمہ داری لینی پڑی، اور ان نے بڑے خوبصورت طریقے سے وہ لی، اور اب جس طرح امی آج جو اسٹرانگ ہو گئی ہیں، مطلب وہ میرے لیے بھی ایک انسپریشن بن گئی ہیں، بیکاز ایز اے وومن ان کو جو سکسیس ملا، مطلب وہ کمپیئر تو نہیں کر سکتے بابا کے ساتھ، لیکن ان نے بھی اپنی ایک جگہ بنا لی سوسائٹی میں۔ رؤوف خالد اوریجنلی جینس تھا۔ رؤوف خالد نے غلط کام پہ کبھی ہاں نہیں کیا اور ٹھیک کام پہ نہ نہیں کیا۔ اگر میں کوئی ایک کوالٹی ہائی لائٹ کروں اپنے ابو کی، دیٹ وڈ بی ڈیڈیکیشن، کہ وہ جو چیز بھی کرتے تھے وہ اتنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے تھے کہ میں نے اپنے زندگی میں اس طرح کا ایگزامپل نہیں دیکھا، مطلب کہ وہ ہر ایک چیز کو لے کے 110% دیتے تھے۔ یہ میں بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں، not that کہ he was my friend and he was
रऊफ़ खालिद जैसा डेडिकेटेड बंदा मैंने नहीं देखा. वो जो भी काम करता था ना, पहले डेडिकेशन कैलकुलेट करता था कि मैं कितना डेडिकेट कर सकता हूँ, कर सकूँगा, और कई काम शुरू करके छोड़े भी हैं इस वजह से कि नो आई वाज रॉन्ग. इसीलिए तो देखिए जो काम उसका आया है बड़ा काम है. रऊफ़ खालिद एक फिल्मसाज, एक मुसन्निफ़, एक हिदायतकार और एक सोच का नाम है. रऊफ़ खालिद का काम और उनका फ़िक्री विरसा पाकिस्तान की तख्लीक़ी तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा. कोई एक मोटिवेशन आ जाती है कि जो लव्ड वन दैट आई लॉस्ट, उसको अब मैंने ऑनर करना है किसी तरीके से. हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत देते थे व्हाइल ग्रोइंग अप. इसलिए मैं उनको एक बहुत होलसम मेंटोर की लाइट में देखता हूँ. तो आई डू बिलीव कि ही वुड हैव बीन प्राउड ऑफ अस. ये सोचने वाला दिमाग और ऐसा क्रिएटिव माइंड बहुत मुद्दतों बाद पैदा होता है. पाकिस्तान टेलीविज़न एक काम कर सकता है, और वो ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न की भी एकेडमी है. काश पाकिस्तान टेलीविज़न उन्हीं खद्दो-खाल पे अपनी एकेडमी को तामीर करने का सोचे जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडीज़ पे रऊफ़ भाई काम कर रहे थे. जब तक आप अपनी मट्टी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक मट्टी की कहानियाँ नहीं लाएंगे, और जब तक मट्टी को खोद के उसमें मौजूद हीरों को तलाश नहीं करेंगे, नई बात हो नहीं पाएगी. और जब लिखते लिखते एक दिन उसका कलम थम भी गया, तब भी उसकी सोच का सफर नहीं रुका. वो सोच, वो आवाज, वो ख्याल उसकी तहरीरों में, उसके किरदारों में, उसके शागिर्दों में आज भी जिंदा है. ये कौन सखी हैं जिनके लहू की अशरफियाँ धरती की पैहम प्यासी कशकोल में ढलती जाती हैं, कशकोल को भरती जाती हैं. ये कौन जवां है अर्ज़ वतन, ये लख लुट जिनके जिस्मों की भरपूर जवानी का कुंदन, यूं खाक में रेजा रेजा है, यूं कूचे कूचे बिखरा है. छन 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 छन. ए अर्ज़ वतन, ए अर्ज़ वतन, क्यों नोच के हंस हंस फेंक दिए. इन आंखों ने अपने नीलम, इन होंठों ने अपने मरजां, इन हाथों की बेकल चांदी किस हाथ लगी, किस काम.